بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ ایسی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور اس وقت کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے ہمارے مہمان جناب محمود علی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا۔ جناب محمود علی صاحب دو قومی نظریے کے زبردست حامی ہیں۔ انہیں اس وقت بھی پاکستان میں وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہے۔ جناب محمود علی صاحب، آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اس بات سے ہوگا کہ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے اور آپ نے اس میں کس طرح ابتدا کی اپنے کام کی؟ تحریک پاکستان غالباً اس کا ابتدا ہوا سن 1940 کے قرارداد کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ سن 1940 کے قرارداد یوں اچانک ہماری وجود میں آ گیا۔ جی، اس کے بھی پس منظر ضرور ہے، اور اس پس منظر کے نقطہ نظر میں سن 1940 میں آ کے اس کا اجالا ہوا۔ جی، میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کا جو رول رہا اس کے حوالے سے گفتگو ہو ہماری۔ جی ہاں، یہ جب یہ ہوا، اس کے قبل تک ہم ضرور انگریز بر صغیر میں سے چلے جائے، یہ رجحان میرا تھا، اور میں اپریشیٹ کرتے تھے جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر، وہ تو کانگریس میں تھے، اس قسم لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتے جب ایز اے اسکول اسٹوڈنٹ۔ اور دوسرا آدمی ایک جس کو اپریشیٹ ہم کرتے تھے، یہ سبھاش چندر بوس۔ جی، وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے لیٹ اس کے بعد۔ تو ہم اسکول کے زمانے سے یہ اپریشیٹ کرتے تھے، اور جب دیکھتے تھے کہ ہمارے اسکول کے سامنے سے جو سڑک چلے جاتا ہے، اس سڑک میں انگریز ڈپٹی کمشنر یا جی، آپ ذکر فرما رہے ہیں غیر منقسم بنگال کا، تو کس شہر میں آپ؟ سلہٹ میں۔ سلہٹ ضلع کے سنام گنج شہر میں ہمارے یعنی وہ آپ کا آبائی شہر؟ آبائی شہر ہے جی۔ وہاں اسکول میں کلاس میں بیٹھ کے جب دیکھتے تھے کہ انگریز پولیس آفیسر برکھا سپاہی لے کے پروسیشن جو آزادی چاہتا ہے، ان لوگوں کے ڈیمونسٹریشن کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مار مار کے ان لوگوں کو ستیہ ناش کر رہا ہے، تب ہمارا ہمدردی ضرور انڈیپینڈنس موومنٹ کی طرف رجوع ہوا۔ تو ہم اسی میں کانگریس کی طرف جھکاؤ ہمارا تھا۔ جب پاکستان ریزولوشن شائع ہوا تب ہم دیکھا کہ یہ سلوشن ہے یہ بر صغیر کی آزادی کی، کیونکہ آزادی مسلمانوں کو بھی آزادی ہونا چاہیے اور ہندو کی بھی آزادی، سب کے آزادی ہونا چاہیے، نہ صرف ہندو کی آزادی ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ریزولوشن اگر کامیاب ہو، اس کے مطابق پاکستان سے انگریز چلے جائے، تو مسلمان کا بھی آزادی ہوگا اور سارے لوگوں کا آزادی ہوگا۔ تو میں سن 1941 میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں، آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم اسٹوڈنٹ۔ جی، ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، سلہٹ میں۔ ہاں، سلہٹ میں پڑھ رہے تھے، بلکہ سلہٹ سے شیلانگ ہمارے آسام کی کیپٹل تھا، وہاں پر سلہٹ سے پہلے ہم پڑھنا شروع کیے کالج میں، پھر بعد میں شیلانگ میں سینٹ ایڈمانڈس کالج اور سینٹ اینتھونیز کالج میں ہم پڑھائی کی۔ جی، اس وقت ہم یونیورسٹی کہاں تھی جو جس کا؟ کلکتہ یونیورسٹی۔ کلکتہ میں۔ تو جب یہ مسلم اسٹوڈنٹس میں جب ہم شامل ہوئے تو اسی میں کام کرتے رہے۔ اتنے میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ مفید ہے ہمارے ملک کے لیے۔ یہاں پاکستان میں یعنی اس کے تحت
یہ اگر کامیاب ہو تو مسلمانوں کا بھی آزادی ہو سکتا ہے اور دیگر لوگوں کا بھی آزادی ہو سکتا ہے. تو ہم زوردار طریقے سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں کام کرنا شروع کر دیے. 1942 میں جا کر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے آسام پروونس کی جو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی پریزیڈنٹ ہوا کرتے راجہ امیر احمد خان آف ہوا کرتے تھے. ان کے ماتحت جو چل رہا تھا اس میں شامل ہوا اور آسام پروونشل مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی صدر مجھے منتخب کیا گیا. یعنی آپ کو اس وقت یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اور آپ کا اس پر اتنا پختہ یقین تھا کہ آج بھی آپ اسی پر سختی سے قائم ہیں اپنے. اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں زیادہ مجھے متاثر کس نے کیا ہے. جی. جب علامہ اقبال کے خطوط میں نے پڑھا جی. قائد اعظم کے کو ایڈریس کر کے، وہ خطوط مجھے متاثر کیا کہ یہ سلوشن ہے. جی. یہ انسانیت کے ایک سلوشن ہے، مسلمانوں کے لیے ایک سلوشن ہے. علامہ اقبال نے کہے قائد اعظم کو ایڈریس کر کے کہ what is the solution of poverty of the Muslim masses. جی. انہوں نے یہ کہے، میں دو چار لائن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جی. جس میں درج کیا ہے، میرا کتاب ہے قائد اعظم اینڈ مسلم اکانومک ریسرجنس، اس میں نے درج کیا ہے the problem of bread is becoming more and more acute. The Muslim has begun to feel that he has been going down and down during the last 200 years. Ordinarily, he believes that his poverty is due to Hindu money lending or capitalism. The perception that it is equally due to foreign rule has not yet fully come to him, but it is bound to come. تو یہ جو مسئلہ ہے as a solution of poverty of the Muslim masses، یہ انہوں نے یہ سوال پوچھے یہ کیسا ہوگا اگر ہندوستان سے انگریز چلے جائے. جی. تب بھی یہ سلوشن نہیں ہو سکتا ہے ایز اٹ از. یہاں مسلمان کی تعداد ایک ہے اور ہندو کی تعداد 4 ہے. جی. اور معاشی طور پہ بالکل پسماندہ وہ بھی. یہ پاورٹی اس قدر پاورٹی ہے کہ یہ کال کیا کھائے گا اس کا کوئی گزارا نہیں ہے. ہی ہیز بین، اس سارے پڑھ کے میں نے سناتا نہیں ہوں کیونکہ یہ بہت طویل ہوگا. آپ ذکر فرما رہے تھے کہ آپ سیلٹ یونیورسٹی میں تھے، آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شامل ہوئے شیلانگ کلکتہ یونیورسٹی میں. اس کے آگے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ پھر آپ جیسے جیسے تحریک چلتی رہی تو آپ کی سرگرمیاں کس طرح رہیں اس میں. اس مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں سے یہ مسلم لیگ میں تبدیل ہو گیا. جی. کیونکہ جیسے جیسے ہم یونیورسٹی سے نکلے تو اسٹوڈنٹ تو رہے نہیں. جی. تو پبلک میں آ گئے. یقیناً. تو اس وقت مولانا عبدالحمید خان بھاشانی آسام مسلم لیگ کی پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے مسلم لیگ پروونشل مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی میں لے لی. آسام مسلم وہ پروونس ہر پروونس سے مسلم لیگ ہوا کرتا تھا تو لے لیے. اس لیے وہ دیکھے کہ ہم بڑا ایکٹیو ہے یہ سمجھ کے لیے. پھر 1 سال کے بعد مجھے مسلم لیگ میں سیکرٹری بن گئے اور اس سیکرٹری بننے کے بعد ہم مسلم لیگ میں رہتے ہوئے ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، یہ سول نافرمانی تحریک چلا دی. وہ تو اس سول نافرمانی میں ہم جیل میں چلے گئے. بہت سارے تقریباً 3,500 لوگ اس وقت جیل میں گئے اور اس جیل سے چھٹکارا ملا ماؤنٹ بیٹن. کتنا عرصہ تقریباً رہے جیل میں؟ وہ تقریباً 6 مہینہ اس وقت. جی. تو جب اب ماؤنٹ بیٹن کا ایوارڈ نکلا، ڈکلیریشن نکلا، تب ہم لوگوں کا چھوڑنے کے. قائد اعظم کو پہلی بار کب دیکھا آپ نے؟ قائد اعظم جب ہمارے آسام میں گئے تھے. جی. تو کون سے سال کی بات؟ 1946
ارلی 46 میں. جی تو ارلی 46 میں میں مسلم لیگ کے سیکرٹری بن چکا تھا. جی تو ہم کلکتہ سے وہ آ رہے تھے ہمارے سلیٹ کی طرف. جی تو وہ ٹرین بنگال ہوتے ہوئے آتا ہے. تو ہم نے ان کو ریسیو کرنے کے لیے کافی دور تک چلے گئے. ایک اسٹیشن ہے سراج گنج جی بنگال کے, جی وہاں پر گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. وہاں شام کے وقت پھر ایک فیری میں اس کو پار کرنا پڑتا ہے, دریا پار کر کے پھر شروع ہوتا ہے. تو جگن ناتھ گنج گھاٹ میں جب ہم لوگ دوبارہ ٹرین میں سوار ہوئے قائد اعظم کے سیلون کے ساتھ, تو اٹ ٹوک اس 72 hours ٹو ریچ سلیٹ, جہاں پر 8 گھنٹے کے سفر تھا, وہ 72 گھنٹہ. یہ اس زمانے یعنی عوام کا ہجوم اور استقبال کرنے والوں کا اتنا ایک رش اسٹیشن میں تو ہوا ہی ہے. غیر اسٹیشن میں بھی ٹرین کو روک لیا جاتا ہے. اعلام چین پل کر کے لوگوں نے روک لیتے تھے سر قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے. تو اس طریقے سے ہم لوگ 72 گھنٹہ کے بعد جو پہنچنے کا وقت تھا, اس وقت کے بعد ہم پہنچے سلیٹ. تو یہ ایک عجیب صورتحال تھا. ایک انسان کو صرف دیکھنے کے لیے, اور اس کے زبان وہ انگریزی میں بولتے تھے. وہ انگریزی تو وہ سمجھتا نہیں لوگ, مگر پھر بھی پاگل کی طرح تھے لوگ. یہ پاگل کی طرح ہونے کے مقصد یہ ہے, میں اس کے مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ 1937 میں قائد اعظم ایک دفعہ بنگال کے سفر میں گئے تھے. اس وقت میمن سنگھ ریلوے اسٹیشن میں صرف 7 آدمی تھے ٹو ریسیو ہم. مگر 46 میں جب تشریف لے گئے تو صورتحال تبدیل بالکل ہی مختلف تھی, بالکل انقلابی ہو چکا تھا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا ریزولوشن اس وقت پاس ہو گیا, ہمارے منزل مقصد طے ہو گیا. ہم کیا کریں گے, یہ نہیں صرف اسمبلی میں جانے کے لیے نہیں, کوئی مقصد تھا کہ پاکستان بنے گا اور پاکستان ایک مسلمانوں کی اکثریتی علاقہ ہوگا جہاں پر اقتصادیت نئے سرے سے ڈھال کر سجایا جائے گا. یہ سارے چیز اس کتاب میں لکھا ہوں. تو یہ جو لوگوں کے احساس میں آیا. اس وقت مسلم بنگال میں اور کون کون سے لیڈر جو تھے وہ سرگرم تھے تحریک پاکستان میں؟ آسام تو بنگال کے باہر تھا, الگ پروونس تھا. بنگال میں علامہ ابو الہاشم سیکرٹری, مولانا اکرم خان تھے پریزیڈنٹ, حسین شہید سروردی واز اے لیڈر. باقی اور خواجہ بھاشانی صاحب کا بھی آپ نے نام لیا پہلے, بھاشانی تو ہمارے آسام میں تھے, وہ آسام پروونس کا پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. وہ بھی جیل میں گئے, اور میں نے کہا نا کہ تقریباً 3,000 3,500 ورکرز اور لیڈر سب جیل میں گئے اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مقصد لوگوں کے سامنے تھا, تو یہ ہم حاصل کریں گے تو ہمارے نجات ہوگا, ہمارے مسئلہ مسائل حل کرنے کی طرف قدم بڑھائیں گے. اب یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اصل علامہ اقبال کے خط, جس نے یعنی آپ کو جو موٹیویشن ہوئی اور جو آپ کا اتنا پختہ یقین ہوا 2 قومی نظریے پہ, وہ جو علامہ اقبال نے خطوط لکھے قائد اعظم کو, ان کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. اور نہ صرف مجھے, قائد اعظم کو بھی قائل کیا اس طرف. کیونکہ قائد اعظم تو یونائٹڈ انڈیا آل انڈیا کانگریس کے لیڈر کی حیثیت میں, جن کو کہا جاتا تھا یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی, وہ انسان کو اس طرف لانے میں علامہ اقبال کا, یعنی علامہ اقبال کو مصور پاکستان جو کہا جاتا ہے تو وہ بالکل بجا اور درست ہے. کیوں ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریتی علاقہ اگر کریٹ کی جائے تو وہاں پر جو اقتصادیت قائم ہوگا, جو اکنامک سسٹم جو قائم ہوگا, وہ اکنامک سسٹم ہوگا
یہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے راستہ بند کر دی جائے گی اور دولت کے تقسیم منصفانہ ہوگا، مساوت محمدی قائم ہوگا، یہ سارے چیز. اور اس وقت جو سلوگن ہوا کرتا تھا کہ ہم خلافۂ راشدین کے زمانہ واپس لائیں گے، ہم 1400 سال پہلے کا جو جمہوری نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیے تھے وہ ہم قائم کریں گے. تو اب اس سے ہم ہٹ گئے ہیں اور ہٹنے کی وجہ سے ہمارے جتنی تکالیف پیدا ہوا. یہ نعرہ مسلم لیگ نے لگایا تھا، مسلم لیگ نے لگایا تھا قائد اعظم کی قیادت میں. اس لیے تمام مسلمان 10 کروڑ مسلمان جب 1946 میں انگریز نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو کہ کوئی بندہ باقی نہیں تھا. 100% in most of the provinces. بنگال میں 97% ووٹ ڈالا. بنگال پورے بنگال. آپ نے 1946 کا ذکر کیا تو اس وقت بڑے اہم الیکشن بھی ہوئے. 1946 وہی الیکشن تو طے کیا ہے پاکستان ہوگا. اس میں آپ یعنی کیا آپ نے کچھ حصہ لیا، آپ ایکٹیو رہے الیکشن میں؟ جی تھوڑا سا بتائیے کچھ اس کے بارے میں. الیکشن میں ہمیں بھی آفر کیے تھے. مولانا بھسانی ہمسیلف کہتے تم کینڈیڈیٹ بننے والے نہیں. میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گا. اس لیے نہیں ہوں گا، کام کون کرے گا؟ کام کرنے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو. اور نتیجہ یہ ہوا مسلمان کا 34 سیٹ تھا آسام میں، 34 میں نے 31 ہم لوگوں نے جیتا. تو وہ جو جذبہ اس لیے تھا کہ ایک مقصد لوگوں کے سامنے تھا. اس مقصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے یہ تگودو کیا اور محنت کر کے سیکریفائز کر کے پاکستان لایا. مگر پاکستان لانے کے بعد قائد اعظم کے رحلت ہو گئی. اللہ کے پیارا بن گئے. لیاقت علی خان کو قتل کر لیا گیا اور افراتفری کے حالات. آپ نے قائد اعظم کا ذکر فرمایا ہے دوبارہ، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی ان کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ آپ اور بتائیں. کون سے پہلو ایسے تھے ان کی شخصیت کے جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا؟ اصول پرستی. اصول سے ہٹتے نہیں تھے. جب ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کو 1947 قائد اعظم کو بلا کے کہا مسٹر جناح گاندھی ہیز ایکسپٹڈ مائی پرپوزل، پٹیل ہیز ایکسپٹڈ، جواہر لال نہرو ہیز ایکسپٹڈ، بلدیو سنگھ ہیز ایکسپٹڈ، یو آلسو ایکسپٹ. تو قائد اعظم کیا بولتے ہیں ویل آئی کینٹ کمٹ مائی سیلف without consulting the working committee. بہت خوب. 2 جون 3 جون کو اعلان کرنے والا ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جمہوری اصولوں پر پختہ یقین تھا قائد اعظم کا. جمہوری اصول اور اصول میں ڈٹے ہوئے اس حالت میں کہ کل یعنی 3 جون کو شاید ہندوستان کے پاس ہندوؤں کے پاس سب دے کے چلے جائے گا. اس حالت میں بھی وہ انسان ٹلے نہیں. تو پھر ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ well, whom are you trying to, Mr. Jinnah? Whom are you trying to kid? Do I not know what is Muslim League and who is Jinnah? اس کا مطلب وہ سمجھانا چاہتا تھا کہ بھئی آپ طاقت کا سر چشمہ تو آپ ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تم جو کہو گے وہی ہوگا. تو پھر قائد اعظم کہتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن you have not understood the problem. I cannot simply commit myself without consulting the working committee. تو اس کے نام اصول ہے، اصول پرستی ہے. ڈٹے ہوئے رہنے سے وہ جتنا بڑے ہمالیہ کا طرح اونچائی ہو اس پاور کی وہ سر نگو کرتا ہے. آپ کے جذبات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں کیونکہ آپ نے اس سارے مشکل دور کو، ان قربانیوں کو دیکھا ہے، اس میں شامل رہے ہیں اور جو مقصد تھا پاکستان کا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. تو یقیناً آپ اس سلسلے میں دکھی ہوتے ہوں گے. تو آپ تھوڑا سا کچھ دوسرے رہنماؤں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے متعدد سپاہی تھے، متعدد ساتھی تھے، اور کن شخصیتوں سے آپ کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور کن سے آپ متاثر ہوئے؟ قائد اعظم تو سب سے اونچائی میں تھے. تو کوئی موقع پہ ملاقات ہوتا تھا. مگر خان لیاقت علی خان واز دی سیکرٹری جنرل آف دی آل انڈیا مسلم لیگ. ان سے زیادہ ملاقاتیں ہوتا تھا. ملاقات اس طریقے سے ہوتا تھا وہ پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹریز کانفرنسز بلاتے تھے دلی میں. تو اس میں میں کیونکہ
एक सेक्रेटरी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी थे, जी। तो बुलावा में जाते थे, उस वक्त भी होता था। वो दौरा में आते थे तो उनको लेके हम घूमते थे। आप एक वाक़या बताऊं लियाकत अली खान की। जी। तो वो सिलेक्ट दौरा में गए इलेक्शन के पहले, अब सोहरावर्दी साहब भी उनके साथ गए। मैं क्योंकि वहाँ सिलेक्ट तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं उन लोगों को रिसीव करके लाया, तो मीटिंग्स अरेंज किया है जगह जगह, तो माइक्रोफोन वगैरह। सोहरावर्दी साहब कहे कि अभी एक जगह से सिलेक्ट से कुलाउला मसलन जा रहे थे, तो सोहरावर्दी साहब कहें कि माइक्रोफोन रेलवे बॉगीज में लगा दो। मैंने कहा साहब हमारे यहाँ इतना वो इंतज़ाम नहीं है, माइक्रोफोन वगैरह इतना नहीं है, हमारा तो इतना फंड भी नहीं है, तो किराए के एक माइक्रोफोन है वो जलसागाह में लगाया जाएगा, ये हमने तय करके दे दिया। तो ही वॉज इंसिस्टिंग। मेरे कहने के मकसद है, देखिए उसूल परस्ती होता तो हम जीत सकते हैं, उसूल को हम खैर बात कहेंगे तो कुछ भी जीत नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो उस वक्त के अवाम थे, मुसलमान थे, जो आम लोग थे, उनका क्या जोश और जज्बा और क्या बलबला था, क्योंकि सियासी बसीरत हर आम आदमी के पास तो नहीं होती। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ये बताएं कि अवाम का क्या जोश और क्या जज्बा था, और आप क्या उस बारे में आपके तासुरात थे। वो जज्बा ही तो पाकिस्तान ला दिया। हमारे पास कोई हथियार नहीं था जी। कोई फौज नहीं था, कोई इंतजामिया नहीं था, कोई पुलिस नहीं था, कोई मजिस्ट्रेट नहीं था, कोई जज नहीं थे, फौज भी हमारे पास थे नहीं, सिर्फ थे हमारे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये तीनों चीज़ इकट्ठा करके हमने बेतेग सिपाही बन के पाकिस्तान ला दिया। लोग तायद किए। आज लोग हमारे बुलावा में आते नहीं, इसलिए देखते हैं हमारा अंदर ईमान नहीं है, हम दूसरे के ऊपर निसार करते हैं जी। इसलिए हमारे बुलावा में आते नहीं। तो मैं ये कह रहा था, तो सोहरावर्दी साहब लियाकत अली खान के पास कंप्लेन किए कि देखिए दिस यंग मैन मेरे बात नहीं सुन रहा। लियाकत अली खान क्या कहते हैं, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी। और मैं प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की सेक्रेटरी हूँ। वो कहते हैं आई कांट इंटरफियर इन व्हाट ही इज डूइंग। जब उन्होंने कहा कि यहाँ के मामलात को आप बेहतर समझ सकते हैं, लोकल जो मामलात तो थे, ये बात जो ये है बड़े ना, उसूली बात है। उसूली बात है ना। जी जी। आज तो हमसे बड़ा कौन है जी। ये हर चीज़ में हमें इंटरफियर करते हैं। अब ये जगह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ ए मिनिस्ट्री ही शुड बी हैव सम इंडिपेंडेंस, सम फ्रीडम। जी। ये नहीं है हर गरीब में जाके हम मिनिस्टर साहब हो गए तो हम जाके इसको इंटरफियर करें और मुदाखलात करके इसके ये जो सही सोचा है इसको तब्दील कर दे। तो ये बातें हैं, ये छोटी बात में भी ये है, बड़े बात में भी यही है। तो आपने जो फरमाया, जो लोग उस वक्त आपके बुलाव में आते हैं, जब देखते हैं हम उसूल परस्ती आपके अंदर है, आप सही रास्ता में चल रहे हैं, तब आप कहने से आता है लोग, वरना आपकी बात सुन के कोई नहीं आता है। जी। महमूद अली साहब, बहुत आपने अच्छी गुफ्तगू फरमाई है और आप यकीनन हम सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं आखिर में गुजारिश करूँगा कि आप तहरीक पाकिस्तान के हवाले से चंद अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्रोग्राम के आखिर में हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। तहरीक पाकिस्तान एक सबूत है, तवारीख़ में ये सबूत बन के रहेगा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम लेके जो कोई उभरेगा वो कामयाब होगा। तो हम ईमान लेके आए, उभरे थे, तो हमारे लिए कामयाबी आया। और पाकिस्तान बनाने के बाद ईमान से हम हट गए, इसलिए हमारे कामयाबी नहीं हो रही। जी। महमूद अली साहब, बहुत आपके मशकूर हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू और अपने तजर्बात से भरी हुई बातें जो है ना हमारे नाज़रीन को बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।